شب قدر کی رات میں یہ 4 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیں۔ اگر آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، مصیبتوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہے، چاروں طرف سے مصیبتوں آلام کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ شب قدر کی رات میں یعنی 27ویں شب کی رات میں یہ 4 رکعت نفل نماز ضرور پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اکثر لوگ شب قدر کی رات میں یہی 4 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے وہ لوگ پریشانیوں سے چھٹکارا بھی پا جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو شب قدر کی رات میں 4 رکعت نفل نماز یہ پڑھنی ہے، اور پڑھنا کیسے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو نیت اس طرح کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ کو قائل تک ہاتھ لے جانا ہے اور ناف کے نیچے لا کر باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہی میں آپ کو الحمد شریف پوری پڑھنی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔ اس طرح پڑھنے کے بعد آپ کو رکوع کرنا ہے، رکوع والی تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے، سجدے والی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر آپ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر التحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا اور دعائے معصورہ پڑھ کر آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر اگلی 2 رکعت بھی آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے، بالکل سیم ٹو سیم۔ جب آپ کی 4 رکعت مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد میں آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے 100 بار۔ سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ اس کو پڑھنا، دھیان سے 1 مرتبہ پھر سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد میں آپ کو جو ہے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد میں آپ کو استغفار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ کو یہ پوری دعا یاد نہیں تو آپ اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے، اول و آخر درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجاؤں کو رکھیں، اپنی پریشانیوں کو بیان کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ آپ کے تمام تر پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے گا، کیونکہ ہم تو کمزور ہیں، بے بس ہیں، مگر ہمارا رب، ہمارا خدا بے بس نہیں، وہ بے اختیار نہیں۔ اللہ رب العزت با اختیار ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ رب چاہے تو سیکنڈوں میں آسمان کو زمین بنا دے اور زمین کو آسمان بنا دے، چونکہ اللہ کا مقام اور اسٹیٹس یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک رب ہر شے پر قادر ہے۔